سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں رات کی تاریکی کے پردے میں چلی جاتی ہیں۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے روشن کر دیتی ہے۔ تجلی کہتے ہیں نا ظاہر ہو جانا، روشن کر دیتی ہے۔ تو رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے دو نشانی بنایا گا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ایک اور نشانی طرف کر رہے ہیں، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیا ذکر یعنی کہ مذکر، والانثی اور مؤنث یعنی نر اور مادہ۔ ایک تو دن اور رات کا جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دوسرا نر اور مادہ کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے گا، اور کس طریقے سے جوڑے میں پیدا کیا گیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ لشتی کا مطلب ہے مختلف، متفرق، ڈفرینٹ ان اسٹائل، ان ڈفرینٹ ان ویز، مختلف راستوں پہ، مختلف انداز سے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو مین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جوابی قسم آئے گا، ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دن اور رات کو مختلف بنایا، لیکن وہ جوڑا ہے گا۔ رات اور دن مل کر 24 گھنٹے بناتے ہیں گے، یعنی ہر چیز جو ہوتی ہے اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر نظام کو چلاتی ہے۔ تکمیل جب ہوتا ہے گا جوڑے کا، تب مقصد پورا کرتی ہے وہ چیز۔ اسی طریقے سے عورت اور مرد کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے گا، اور ان کی تکمیل کے بعد مقصد پورا ہوتا ہے، خاندان وجود میں آتا ہے گا۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم آج کل جو ایک چیز چل رہی ہے کہ فیمنزم کے نام پہ، اور کہ اگر پوری دنیا میں صرف عورتیں بھر جائیں تو کیا دنیا کا نظام چل سکتا ہے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوبصورتی رکھی ہے ان دونوں کے ساتھ میں، تو ہر چیز ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے گی، سب کا مقصد ہے۔ تو انسان کا تیرا کوئی مقصد نہیں ہے گا۔ اور پھر ان سعیکم لشتی، کہ ہر ایک کی کوشش جو ہے گی مختلف ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی کا اختیار دے دیا ہے گا۔ اور پھر ہر دن کی بھی کوشش انسان کی مختلف ہوتی ہے گی۔ آپ نے ہمیشہ جو زندگی ہم اب تک گزار چکے ہیں گے، اس کی سمتیں مختلف ہو جاتی ہیں بعض وقت۔ تو آگے آپ اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے گی کہ کس طریقے کی کوششیں آئیں گی انسانوں کی، ان کو پھر دو کیٹیگری میں ڈالا جا رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ عطا جو ہے نا، عطا کیا، تو اس کے اندر دراصل یہ متعدی کہلاتا ہے یہ لفظ، جس کے اندر دو مفعول ہوتے ہیں گیا، یعنی عطا کرنا، کسی کو آپ کا کچھ دے رہے ہیں نا، تو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں اور پھر کس کو دے رہے ہیں، دو مفعول ہو جاتے ہیں گے۔ ہم نے فاعل مفعول پڑھا ہے نا، کہ فاعل دینے والے کو کہتے ہیں مفعول جس پہ اثر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں چیز، وہ بھی مفعول ہے، اور جس کو دے رہے ہیں وہ بھی مفعول ہے۔ تو کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے گا، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے گا۔ اگر اس آیت پہ عمل کرنا چاہیں نا، تو دوسری آیتوں کو بھی ذاتی بات پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، تب جا کے مکمل انسان کو علم آتا ہے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور تو جس نے دیا اور وَاتَّقَى، تقوی اختیار کیا، اور وہ بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ تقا جو ہے نا، وقایا، وہ کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس میں ایک عنصر شامل ہوتا ہے گا کہ آپ کو کسی چیز کا، ایسے ہم کہتے ہیں نا تقوی کو خوف کہتے ہیں، ڈر، تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں اصل مسئلہ ہوتا ہے بچنا۔ تو جب انسان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ اس کے اگر آپ کو ڈر ہے گا کہ سردی آنے والی، تو آپ سردی کے احتیاط کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، اپنا سامان اکٹھا کریں گے، کہ سردی کے کپڑے وغیرہ نکالیں گے، بچنے کے لیے، سردی سے، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ہر چیز کو رکھیں گے نا، کہ یہ نزلہ نہ ہو جائے، اس کی دوائی یہ ہے، یہ یوز کریں ہم گرم چیزیں۔ تو یہ چیز آتی ہے تقوی میں، کہ نا احتیاط کے ساتھ بچنے کی کوشش بھی کرنا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی، بالحسنہ، حسنہ اچھی بات کی۔ حسنہ جو ہے یہ بھی فعلا کے وزن پہ ہے، یعنی احسن کی مؤنث ہے، یعنی کہ بہت ہی پیاری اور اچھی بات، بھلی بات، نیکی، دین، خیر۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو لیے آسان کر دیں گے، رفتہ نفتہ منزل تک پہنچنا، یا آسانی کے راستے کو آسان کر دیا جائے گا اس کے لیے۔ یہ یسرا جو ہے یہ بھی فولا کے وزن پہ ہے گا۔ تو جو مان جائے، دراصل نا جو ایکسیپٹ کر لے نا، تو کیا ہوتا ہے گا، اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، میں بھیجا گیا ہوں آسان دین دے کر،
مفہوم حدیث میں آتا ہے گا. یہ ہمارا دین جو ہے نا، لوگ کیا کہتے ہیں بہت مشکل ہے دین. اصل میں کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. آپ دیکھیں پہاڑ پہ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے گا، لیکن جو لوگ پہاڑی علاقوں پہ رہتے ہیں وہ کس طریقے سے دن میں 2 چکر اوپر نیچے لگا رہے ہوتے ہیں اور دھڑ دھڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کی باڈی نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اس چیز کی اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر لیا اپنے آپ کو. تو جب ہم ذہنی طور پہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، تو پھر ہم مشکل میں پڑے رہتے ہیں گے. وہ چیز ہمارے لیے مشکل رہتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں لائف از ڈیفیکلٹ بٹ ایکسیپٹ اٹ. آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ مشکل ہے زندگی. ونس یو ایکسیپٹ اٹ اٹ بیکم ایزیئر. ایک دفعہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو یہ آپ کے لیے خود ہی آسان ہو جائے گی. ذہنی طور پہ جب ہم قبول نہیں کریں گے نا، لوگ بعض وقت ایسے رشتوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کرتے اور پھر وہ اپنے لیے مشکل خود ہی اپنے لیے اپنے ذہن میں بھی بنا کے رکھتے ہیں. لیکن جب ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ شخص ایسا ہی ہے، یہ شخص ایسا ہی رہے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے انسان پھر اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں نا، تو اپنے پر توجہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اکارڈنگلی اس کنڈیشن کے مطابق. کیونکہ اس کنڈیشن نے چینج نہیں ہو رہا، میں نے اپنے آپ کو چینج کر کے اس کنڈیشن کے مطابق ڈھالنا ہے گا، اس کے اندر سروائیو کرنا ہے گا. جیسے کہ برف پڑتی ہے گی تو انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو اکارڈنگلی سروائیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو اسی طرح انسان کے اندر کی ریزسٹنٹ پاور بھی جو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے بائی ایکسیپٹنس، جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن جب آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں گے تو انسان پھر مشکل میں پڑا رہتا ہے گا. تو انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دشوار گھاٹیاں رکھی ہیں، لیکن وہ انسانوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے ہیں، تاکہ سوئی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ جاگے اور اندر کے پوٹینشیل باہر آئیں، قوتیں زیادہ بہتر کام کریں. لیکن اگر ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو واقعی یاد رکھیں مشکل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دین پر عمل کرنا بھی آسان نہیں ہے. اگر سمجھ لیں صحیح راستہ یہی ہے، مان لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اعلان کر دیں کہ میں نے تو اسی راستے پہ چلنا ہے، تو للذین احسنوا والحسنى والزیادہ، اچھا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا دے گا اور بدلے میں زیادہ بھی دے گا. تو اس کے لیے وہ کام کیا ہوتا ہے گا، پھر آسان کر دیا جاتا ہے گا. اسٹارٹنگ میں تو مشکل ہوتا ہے گا، اسٹارٹنگ میں تو ایسی بات ہے بچے کو اسکول بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے گا. صبح صبح اٹھانا، اس کا رونا دھونا، اس کو انگلی میں پینسل پکڑانا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ وہ چل پڑتا ہے تو پھر دیکھیں پھر کتنی کلاسیں نہیں پڑھ کے بچے کہاں پی ایچ ڈی نہیں کرتے ہیں گے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور پھر جس نے بخل کیا، دوسری طرف رخ دکھایا جا رہا ہے گا. جس نے بخل کیا، جس نے نہیں دیا، پہلے آتا تھا نا دیا، تو اس نے بخل کیا، دیا نہیں. اور بخل صرف مال کا نہیں ہوتا، بلکہ کوشش نہیں کی، ایفرٹ نہ کی، جسم کی انرجی بھی لگانا صدقہ ہے. تو ہر چیز میں ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر وہی چیز آسان کر دی جاتی ہے. لیکن وہ کیا پڑا، وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. اس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے سب، میں نہیں جاننا چاہتا، میں نہیں کرنا چاہتا. تو پھر اس کے لیے کچھ آسان نہیں ہوگا. وہ کذب بالحسنی، اور جھٹلا دیا اچھی بات کو. اس نے پیاری سی چیز کو، پیاری چیز بھلائی، نیکی، خیر، دین، شریعت، اس کو جھٹلا دیا اس نے. وہ کذب بالحسنی تو فسنیسرہ للعسریٰ، تو پھر کیا ہوگا، اس کے لیے ہم رفتہ رفتہ مشکل راستے کو آسان کر دیں گے. مشکل راستہ آسان کر دیا جائے گا. یسرا کا مطلب پتہ ہے، یسرا فرض کہا جاتا ہے عربی میں گھوڑے کی زین ڈال کر نا، اس کو بالکل اس کی بانگیں کھینچ کر اس کو ہاتھ میں کنٹرول کر کے ریڈی کر لینا کہ اس پہ سواری کرنا آسان ہو جائے. گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھنا جو ہے نا آسان بات نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بالکل ریڈی ہو جائے نا، یسرا کہتے ہیں بالکل آسانی سے، مطلب بالکل ایسا کلیئر رہے گا کہ آپ ایزیلی اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں گے کہ جو چڑھنے کا شوقین ہو تو اس کے لیے تو وہی راستہ آسان کر دیں گے جاتے ہیں. حالانکہ چڑھنا مشکل کام ہے گا، لیکن جس کو نیچے آنے کا شوق لاحق ہے تو کیا نیچے آنا میں بھی تھوڑی ایفرٹ لگتی ہے گی، لیکن جب اس کو شوق لاحق ہے، وہ ادھر ہی اپنی انرجی لگا رہا ہے، تو پھر اس کو لڑکا دیا جاتا ہے. وہ لڑکتا نیچے چلتا جاتا ہے گا، اس کی تنگی کی طرف آسانی کر دی جاتی ہے گی. دیکھیں نیکی اور بدی جو ہے دونوں راستے مشکل ہیں، لیکن جو جس راستے پر چلنا چاہے گا وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. نیکی کے راستے میں ابتدا میں مشکل ہوگی، پھر وہی آسان کر دیا جائے گا. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کی کوشش کیا ہے، کہاں کوشش کر رہا ہے. وہ شروع میں آیا تھا نا کہ انسانوں کی کوشش جو ہے گی شتّا، مختلف ہے. تو انسان کی اصل میں تمنا کیا ہے، اس کے اندر کی نیت، ارادے، اور کس چیز کی اس کو طلب اور کس چیز میں اس کی خوشی کا باعث ہے. تو محنت اور ایفرٹ ہر صورت میں لگے گی، چاہے انسان اچھے راستے پہ ہو یا غلط راستے پہ ہو، لیکن دیکھنا یہ کہ رزلٹ کیا نکلے گا. اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مفہوم حدیث میں آتا ہے نا، ہر روز صبح اٹھ کر انسان تجارت پہ لگاتا ہے اپنے آپ کو،
اور کوئی محنت سے فائدہ اٹھاتا ہے گا اور کوئی ہلاک کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں نا، آپ کی آنکھ کان، ان سے آپ بہت بہترین چیزیں کما سکتے ہیں گے. ان کو انویسٹ کر کے آپ جنت الفردوس تک کما سکتے ہیں گے. لیکن اگر آپ اس کو ضائع کر دیں تو آپ نے سوچیں کہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا پائے.